دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ کے والد صاحب ہیں، محمد توفیق نام ہے ان کا، تو ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اس کے حوالے سے وظیفہ پوچھنا تھا، اور ان کی کاروباری حوالے سے کچھ پیسے وغیرہ وہ واپس نہیں آ رہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ہو تو بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کے والد صاحب کو، اور جو آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے لوگوں کے پاس، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ دکان پہ دل نہیں لگتا، اس بارے میں پوچھنا تھا، کوئی روحانی مسئلہ آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، دکان میں دل نہیں لگتا آپ کا، تو چلیں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری لڑکی کا نام عشرت الفردوس، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی، تھائرائیڈ ہوا ہے، استخارہ کر کے بتلائیے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ بچی کے حوالے سے انہوں نے کہا استخارہ بھی فرما لیجئے، اور ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، اولاً والد صاحب کو ان کے ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، دعا بھی فرما دیجئے، ہے کوئی اس کا روحانی علاج؟ جی ہاں، الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا جو رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش ایک بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے، اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار دم کی ہوا جو پانی ہے یہ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ملا بھی سکتے ہیں۔ بالکل، اگر جیسے آپ نے آب زمزم شریف کا فرمایا، اب آب زمزم نہیں ہے جی پھر اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے گھروں میں آب زمزم کی چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں، بوتلیں رکھی بھی ہوتی ہیں، اور رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے حاصل کر مل جائیں، جی، تو جیسا کہ
امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اگر آب زمزم شریف نہ ملے تو اس کے چند قطرے ملا ہوا پانی اس میں بھی یہ پڑھ کر یہ دم کر سکتے ہیں۔ اچھا وظیفہ دوبارہ دہرا دیجیے، وظیفہ کیا فرمایا؟ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش ایک بار، صحیح، اول آخر 11 بار درود شریف، یعنی جب بھی سورہ قریش پڑھیں گے، جب بھی دم کرنا ہو تو ایک بار بسم اللہ شریف پڑھیں، سورہ قریش پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اسے رکھ لیں اور اسے ہی 3 ٹائم صبح، دوپہر اور شام استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی آپ کے والد صاحب کی۔ اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد یا مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں یہ موجود ہے اور آپ یہ حاصل کریں، پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سے بھی رابطہ کریں، ہاں تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی الحمدللہ رابطہ کیجئے۔ مزید یہ کہ اس کا بھی ایک مخصوص عمل اتارے کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ والد صاحب کو لے جائیں تعویذات اتاریہ کے بستے پر، اللہ کی رحمت سے جلد طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پیسے بھی کسی کے پاس کچھ پھنسے ہوئے، یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ ہے نا، تو تعداد ہے کاروباری معاملات میں، بزنس میں اور کام کاج میں ہوتا ہے، پیسے کسی کو دیے ہوئے ہیں یا ہمارے پیسے سامنے پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ دے نہیں رہا، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ پیسے اگر کسی سے لینے ہوں تو وہ وظیفہ پڑھ کر جائیں اور پیسے مل جائیں؟ یا مذلو یا معزو، اچھا یہ 2 صفاتی نام ہیں، دو صفاتی جو نام ہیں یہ 75 بار پڑھیں، پھر اپنے پیسوں کے حصول کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے انشاءاللہ وہ جو ان کی رقم کھا گیا ہے یا لے کر بھاگ گیا ہے یا ڈوب گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا مل جائیں گے۔ مزید تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ اس طرح کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہیں کہ وہ استعمال کریں گے تو آپ کی جو رقم دبی ہوئی ہے، پیسے اگر سامنے والے کے پاس آپ کے دبے ہوئے ہیں، دے نہیں رہا تو انشاءاللہ آپ کے وہ پیسے لوٹا دے گا۔ اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے دکان میں ان کا دل نہیں لگتا، جی تو دل لگ جائے اس حوالے سے انشاءاللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، جی، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے ایک پیارا وظیفہ لکھا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت حاصل ہوگی کہ جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ جیسے انہوں نے کہا میرا دکان میں دل نہیں لگتا ہے، کام میں اپنے دل نہیں لگتا، تو انشاءاللہ یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ چلیں خود ہی تیار کر لیں تعویذ، یہ اجازت ہے؟ اگر لکھ سکتے ہیں یا اللہ، یا اللہ 101 مرتبہ، 101 بار، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کام میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر والے ہیں، شاید بچی ہے نا، عشرت الفردوس نام ہے، تو تھائرائیڈ ہو چکا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اشارہ بیماری کا ہی آ رہا ہے، اچھا تو ان کی جو بیٹی ہے ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، وہ یہ کہ اس روحانی علاج، ایسا روحانی علاج جو انشاءاللہ عز و جل بہت مفید رہے گا اس مرض میں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے کئی نام ہیں اس صورت کے، تو اسی سے ایک مربوط ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے یہ آپ کی بیٹی کے لیے، کہ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 یعنی 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض یا مریضہ پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ تو تا حصول شفا آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریضہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرض دور ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے۔ مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کر بچی کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے تعویذات اتاریہ استعمال کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت سے جلد آپ کی بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور میسیجز بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں، لائن لگ گئی ہے علی بھائی، تو کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے سردار آباد سے، بتا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے ابو یہ عرب شریف میں ہیں، وہ کام کرتے ہیں اور وہ کام تو کر لیتے ہیں لیکن پیسے جلدی نہیں دیتے، لوگ ریکوری نہیں ہوتی ہاں کی رقم کی، جلدی نہیں مل پاتے پیسے، تو دعا بھی فرما دیجیے، کوئی وظیفہ بھی اس حوالے سے ہو تو ارشاد فرما دیں۔ جی ان کے بچوں کے والد صاحب کو چاہیے کہ روزانہ
فجر کی نماز کے بعد یا وہابو یہ 300 مرتبہ پڑھ لیا کریں. 300 روز کا یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی ان کی رکاوٹیں یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا، دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں یا صرف جن کے لیے بتایا وہی عمل کریں؟ ہو سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایک تعداد ہو جن کے ساتھ یہ مسئلوں کے میں کام تو کرتا ہوں، جاب کے لیے جاتا ہوں، اب پیسے مجھے لیٹ ملتے ہیں وہاں سے، وہ میری سیلری مہینے کے بعد جا کے بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کر لیں بے شک. اچھا، یا وہابو فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں. اچھا، ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ذہن میں کچھ نہ کچھ میرے چلتا رہتا ہے، عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں اور کافی بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو لیکن بچ نہیں پاتا، تو کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. مرکز الاولیاء لاہور سے یہ میسج کیا. ذہن کا کام چلتا ہی رہنا ہے، یہ کچھ نہ کچھ اس نے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، کچھ پازیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں. نیگیٹو تھاٹس والا ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، اس کو وہم وسوسے اور منفی خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں. پازیٹیو تھاٹس والا ہوتا ہے اس کو اس کے خیالات میں پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، تو ان خیالات میں، ان پاکیزگیوں میں، ان تخیلات میں اس کو لطف آتا ہے. تو اس کا جو ہے تو ازالہ نہیں، اس کا امالہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے تھاٹس کو، اپنے جو خیالات کو اس کو پازیٹیو وے میں لگا دیں. تو ان کو چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اور جب بھی ان کو یہ نیگیٹو خیالات وغیرہ پریشان کریں، تنگ کریں، تو ان کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل شیطان چلا جائے گا اور وہ خیالات وغیرہ سے نجات. تو انشاءاللہ ایک طرف ذہن آپ کا مطمئن ہو جائے گا. مزید یہ دیکھیں صحبت کا بھی اس میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ہم اپنی صحبت کو اچھا بنا کے رکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے، ہم اپنی صحبتوں کو اچھا رکھیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت حاصل کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل ایسی برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں ملیں گی کہ ذہن میں بھی ہمارے اچھے خیالات آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کال اور کچھ ویڈیو سوالات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی، محمد عقیل، والدہ کا نام ریحانہ گوسر. مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ چیز تنگ کرتی ہے اور زخم بنتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں. کوئی چیز تنگ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. عقیل بھائی آپ کا استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرے والدین مجھے عالم کورس کرنے کی اجازت دے دیں، آپ اس کے حوالے سے مجھے کوئی روحانی علاج جو ہے نا بتا دیں. اچھا، عالم کورس کرنے کی اجازت مل جائے، روحانی علاج تو چلیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. عملی علاج آپ نے کرنا ہے، اور عملی علاج عرض کرتا چلوں کہ والدین کی خوب اطاعت کریں، خوب اطاعت کریں اور ان کا دل خوش کریں اور ان کے قدموں میں گر جائیں، اللہ قدموں میں گر جائیں اور بڑے بس رو رو کر جو ہے نا منوا لیں. الحمدللہ والدین اجازت دے دیتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، منع نہیں کرتے، اور بڑی محبت شفقت کے ساتھ عرض کریں اور اپنے شوق کا، اپنے جذبے کا بھی آپ اظہار کریں. تو چلیں والدین سے کوئی بات منوانی ہو، اجازت لینی ہو تو اس حوالے سے بتاتے ہیں. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیں، وظیفہ کیا پڑھنا ہے ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. جی مزید چلا جی. مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارے میں یہ میرا سوال ہے کہ تھکن دور کرنے کا روحانی علاج بتا دیں. تھکن دور کرنے کا روحانی علاج بالکل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں باب المدینہ کراچی سے محمد فضیل اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں سوال یہ ہے کہ جسمانی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، سر چکراتا ہے اور آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، اس سے نجات کا روحانی علاج عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. کچھ سوالات ہیں استخارے کے حوالے سے بھی کال تھی ہمارے عقیل بھائی کی، بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز تنگ کرتی ہے تو استخارہ آپ فرما لیجئے. تھکن دور ہو جائے تو تھکن دور ہونے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے فیضان اوراد میں صفحہ نمبر 246، اس پر آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، یا قدوس. جی، یا قدوس یا قدوس. جو کوئی ورد کرتا رہے انشاءاللہ عز و جل
تھکن سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اسی طرح جسمانی کمزوری ہے، سر بہت زیادہ چکراتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اس حوالے سے اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 بار پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی مرض ہے اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ عقیل بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کو تنگ کرتی ہے نا، تو کیا ان کے ساتھ آ رہا ہے استخارے میں جنات کے اثرات کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اچھا، آسیب زدہ جس پر جنات تنگ کرتے ہوں، ستاتے ہوں، ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، وہ یہ کہ ایسا شخص جس کو جنات تنگ کرتے ہوں، جو آسیب زدہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 صفاتی نام، ذاتی بھی ہے اس میں ذاتی بھی ہے، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کا بکثرت ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی آسیب یا جنات وغیرہ جو بھی معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، جنات جیسے شریر جنات تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس وقت ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ خود پڑھ سکے یہ وظیفہ۔ اب اگر بالفرض یہ نہ پڑھ سکیں، روحانی علاج اس پر عمل نہ کر سکیں، تو کوئی دوسرا پڑھ کر انتظام کر سکتے ہیں؟ جن مسلط ہوا جس پہ حاضری وغیرہ آئی ہوئی ہو، وہ تو اس کیفیت میں نہیں ہوتا کہ وہ خود پڑھے، بلکہ اس پر بعض اوقات پڑھنے والا پڑھتا بھی ہے تو وہ بالکل جلال میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال تو یا قہارو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر حاضری آئی ہوئی ہو، جس پر آسیب آیا ہوا ہو، اس پر یا قہارو یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر دم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل تھوڑی ہو سکتا ہے وہ تل ملائے، تھوڑا اس کو جلا لائے، لیکن یہ پڑھنے والا پڑھنا موقوف نہ کرے، وہ ڈرائے گا بھی، بند کرو یہ پڑھنا ورنہ تم کو مار ڈالوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن پڑھنے والا جو ہے نا اس کو پڑھنا ڈرے نہیں اور پڑھنا موقوف نہ کرے، پڑھ کے دم لے اور اس پہ دم بھی کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو فوری آرام آ جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، مزید تعویذات اطاریہ بھی استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور گھبرانا نہیں آپ نے، اور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے دلوں میں خوف بھی ڈال دیا۔ یہ جنات بیسیکلی انسان سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں، لیکن جب انسان ڈرتا ہے تو یہ شیر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، خوف زدہ، وہ خود جب ڈرنا اور خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جنات اسی طرح یہ بھی پڑھا ہے کہ اگرچہ شیر ہی کیوں نہ ہو، جی، اس کو بھی انسان کا خوف ہوتا ہے، لیکن شیر یوں حملہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ انسان مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جب جنات کے معاملہ سامنے آتے ہیں تو صحیح بات ہے، بعض اوقات تو ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہو، ڈرنا نہیں، آپ نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ آپ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے لیجئے کہ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے تو جنات تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے، ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ والدین اجازت دے دیں عالم کورس کرنے کی، تو عملی علاج تو عرض کیا تھا، روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اس کے حوالے سے ایک عمل ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جس مقصد سے بھی اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے۔ کون سا ایسا عمل ہے؟ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، جی، اس آیت مبارکہ کو 1469 مرتبہ، صحیح، تھوڑا طویل ہے عمل لیکن مقصد بھی تو بڑا ہے نا، تو 1469 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ کر یہ دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل والدین کو اجازت دے دیں گے انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ، 1469 بار، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں روحانی علاج پر، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن والدین کو ناراض کرنا نہیں ہے، اور
ان کی خوشی کے ساتھ ہی یہ آنا ہے تاکہ برکتیں بھی حاصل ہوں۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز اور کچھ ویڈیو سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام مدد اقبال ہے جی، کوڑے شہر کے رہنے والا ہوں جی، بلدہ کے نام نذیرہ بی بی ہے جی۔ مسئلہ جی کاروبار میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے کاروبار میں، یہی ہے بس۔ کاروبار میں بے برکت، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد عامر میرا نام اور والدہ کا نام ہے کوثر بانو۔ مسئلہ کاروباری بندش ہے۔ کاروباری بندش ہے، چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ استخارے میں کیا بندش بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ہم خود اپنے ذہن میں یہ سوار کر لیتے ہیں کہ بندش ہو چکی ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہو، عامر بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ سبھی لوگ جو ہیں ناراض ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ اچھا، سبھی لوگ بغیر کسی وجہ کے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ چلیں وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ کے لوگوں میں محبت پیدا ہو اور ہماری ہیبت سامنے والے کے دل میں پیدا ہو، اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام حنید حنیف اتاری ہے۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارے میں میرا سوال ہے کہ گھریلو جھگڑوں سے نجات کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے بھی قولز ہیں جی، ہمارے اقبال بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ کاروبار میں بے برکتی کے معاملات ہیں، برکت نہیں ہے، رزق میں برکت ہو جائے۔ جی جی، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا نسخہ لکھا ہے۔ اچھا، اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار چلتا ہی نہیں ہوگا، تو کاروبار چمکے گا تو انشاءاللہ مال و دولت میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزرنا ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ صحیح، اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار بھی خوب چمکے گا، خوب چمکے گا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، معلوم کریں کہ سبھی لوگ بلا وجہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، تو کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، محبتیں پیدا ہوں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد۔ اصل میں دیکھیں، ان کو حسن اخلاق کا پیکر بن جانا چاہیے۔ اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے تو بجائے اس کو ریپلائی کرنے کے، اس کو اس طرح کا جواب دینے سے کہ وہ ناراض ہو جائے یا اس کا دل آزاری ہو جائے، لیکن یہ کہہ رہے بلا وجہ تو کوئی ناراض ہوتا نہیں ہے ظاہری معاملات کو بھی پیش، لیکن اگر ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان کی کوئی بات لوگوں کو بری لگتی ہے تو یہ اپنے آپ کو بہتر بھی کریں اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں، یا رحیم، صحیح، یا رحیم، یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت بھی پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ ارے ماشاءاللہ، تو دیکھیں انشاءاللہ جیسے جو لوگ ناراض ہیں وہ انشاءاللہ مہربان بھی ہوں گے اور محبت بھی ان کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ روزانہ یا رحیم اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، ماشاءاللہ پھر تو محبتیں قائم ہو جائیں گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ یا رحیم نیت 500 اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ نیت یہ ہو کہ حمد و ثنا ثواب کی نیت سے یہ تو الحمدللہ بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ جو بھی روحانی علاج پر عمل کریں، وظیفہ پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت ہونی چاہیے اس میں، جو بھی وظیفہ پڑھیں تو ضمناً دنیاوی برکات ہمیں حاصل ہوں گی، جائز مقاصد پورے ہوں گے اور ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تجھ کو تجھی سے مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، سبحان 100 سوالوں سے یہی ایک تجھ کو سوال تجھی سے مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ ماشاءاللہ، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کا موقع ملے گا، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور الحمدللہ عز و جل مدنی پھول بھی ہمیں ملتے رہیں گے اور وہاں جا کر دعائیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ استخارے کے حوالے سے قول تھی ہمارے عامر بھائی کی، بتا رہے ہیں کہ کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، تو کیا آپ نے استخارہ فرمایا تو بندش کا اشارہ آیا؟ بندش جو ہوتا ہے وہ عملیات کی ٹرمالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے نا، یعنی عملیات کے ذریعے، جادو کے ذریعے کسی کاروبار کو ضرب لگائی جائے، کاروبار کو مطلب بند کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے جائیں،
ٹھیک ہے نا، یہ اس اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے بندش. میرا کاروباری بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. ان کو چاہیے کہ یہ جمعہ کے دن محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھیں. خدا تعالی اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. اچھا، میسیجز میں بھی کافی سارے روحانی علاج آئے ہوئے ہیں، کافی سارے، ہم جلدی ان کے بتا دیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچ جائیں. جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. 2 رکعت نوافل ادا کریں اور اس کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائمز یا لطیف پڑھیں اور دعا کریں تا حصول مراد جاب مل جائے گی. صحیح. کالا یرقان ہو چکا ہے. جی کالا یرقان کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل، یہ کہ بیمار عابد کے اندر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یرقان کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. سورۃ البینہ، یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارک ہے. سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یرقان جاتا رہے گا. صحیح. اچھا، نشہ ختم کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. احمد بھائی ہیں ملتان شریف سے معلوم. جس کی بری عادتوں کی اور اس کی عادت لگ گئی ہے، اس کو چاہیے کہ یا حمیدو، یہ 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل بری عادتیں جاتی ختم ہو جائیں گی. مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. جتنے بھی جو مسائل بیان کیے گئے مدنی چینل کے ناظرین، بیماری ہے، پریشانی ہے، ہر بیماری کا الحمدللہ عز و جل تعویذ دیا جاتا ہے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے، جو بڑے امراض ہیں ان کے لیے آپ پلیٹوں کا بھی کورس کیجیے. تعویذات عطاریہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی. اسی طرح کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. اب آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، اپنے مسائل کے لیے آپ کارڈ کا عمل کروا لیجیے. اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. جن شہروں میں، جن ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے اگر میسر نہ آئیں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پہ روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے. آپ اپنا نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھ کر آپ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کیجیے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی. اللہ کی رحمت سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میرے بھائی کا نام ناصر یوسف ہے اور میری والدہ کا نام عذرا بی بی ہے. تو میرے بھائی کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا رہے ہیں. روحانی علاج بھی بتا رہے ہیں. جی انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام سر علی زیدی ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی زیادہ پریشانیاں سی ہیں، پلیز ان کا تھوڑا سا معلوم کرنا تھا کہ ایسی پریشانیاں کیوں ہیں. پریشانیاں کیوں ہیں؟ چلیں استخارہ کرواتے ہیں علی بھائی اور پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. ویڈیو سوال ہو تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام شاہد احمد اتاری ہے. بار بار جو قے آتی ہے یہ بند ہو جائے، اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے. قے آ جاتی ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو چلیں اس سے حفاظت کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. چلیں قے سے حفاظت کا روحانی علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 بار پڑھ کر مریض پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی مرض ہے کہ آ رہی ہے کسی وجہ سے، بخار کی وجہ سے آ جاتی ہے، بعض اوقات معدے میں انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے آ جاتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آ جاتی ہے، تو مریض پر دم کر دیں اور پانی پر بھی دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل مریض صحت پائے گا. خود بھی عمل کر سکتے ہیں. خود بھی کر سکتے ہیں جی. اور اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے گا اور تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں. اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. جو مبلغ دعوت اسلامی نے وظیفہ آپ کو بتایا آپ اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ناصر یوسف نام بتایا تھا بھائی کا انہوں نے اپنے، تو رشتوں میں رکاوٹیں ان کی آ رہی ہیں. تو فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے. آزمائش یعنی کہ
फी वक्त आजमाइशों का इशारा है, कोई अमलियात जादू वगैरह के मामलात नहीं आ रहे, तो रिश्तों में रुकावटें दूर हो जाएं, जल्द इनका अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। इसके लिए इनको चाहिए कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सूरतुल इखलास 41 मरतबा पढ़ें 41 टाइम्स, और 90 दिन तक बिला नागा ये अमल जारी रखें। सही, माशाअल्लाह। अच्छा, अली भाई की कौल थी बताने कि घर में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ हैं। जी जी, तो इनके घर में कुछ असरात और अमलियात वगैरह के मामलात की तरफ इशारा मौसूल हो रहा है, तो इसका एक अमल मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर से इनके असरात और अमलियात वगैरह के मामलात ये दूर हो जाएं। इनको चाहिए कि ये एक जो बता रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह ये 41 बार लिख कर या लिखवा कर, प्लास्टिक कोटिंग करवा कर, चमड़े या रेक्सीन में या कपड़े में सी कर बाजू में ख़ुद भी बांध लें, और जो घर के दीगर अफराद हैं इनके लिए भी बना लें। सब चाहें तो खुद ही लिख लें ला इलाहा इल्लल्लाह 41 बार लिख कर या लिखवा कर, प्लास्टिक कोटिंग करके, चमड़े या रेक्सीन या कपड़े में सी कर बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल असरात और अमलियात वगैरह के मामलात ये दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये घर में जितने भी अफराद हैं सभी पहन लें, सब इस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह जी 41 मरतबा लिखवा कर। मज़ीद आप परेशान ना हो, घबराना नहीं है आपने, अल्लाह की रहमत से जल्द ही इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा और आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। मदनी काफ़िले में भी सफ़र करें आप, हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा होता है, इज्तिमा में इस नियत के साथ शिरकत करें कि चलो वहाँ जाकर मैं दुआ करूँगा, इल्म दीन सीखूँगा, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मेरे घर का मसला हल फरमा देगा। तो आप मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करें, सुन्नतों पर इज्तिमात में शिरकत करके दुआएं करें, अल्लाह की रहमत से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। जो वजीफ़ा आपको बताया गया इस पर भी अमल कीजिए। मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके कार्ड का अमल करवा लीजिए। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर घर में कोई जिन्नात के मामलात हैं या असरात का मामला है तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके इसका तोड़ करवा लीजिए, कार्ड का अमल करवा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वजल फ़वाइद हासिल। पिंडी से इन्होंने कॉल की तो इनको एड्रेस मैं बता देता हूँ। फैज़ान मदीना अडियाला रोड, कहकशां कॉलोनी, जराई स्टॉप, यहाँ असर ता मगरिब तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता लगता है, वहाँ प्राप्त दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ माशाअल्लाह वहाँ पर मौजूद है। हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा भी होता है, तो वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इज्तिमा होता है, उसमें भी शिरकत करें। इज्तिमा के इख्तिताम पर भी तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, तो इज्तिमा में शिरकत करके आप तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए। अच्छा, यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। मज़ीद कुछ कॉल्स चला दीजिएगा। मैं जेलम से बात कर रहा हूँ और मैंने बार के कागज जमा कराए हुए हैं, 3 से 4 महीने हो चले हैं और काम नहीं हो रहा बार का, इसलिए वजीफा बता दें। चलें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वजीफा आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शबीर, वालदा का नाम फीजा बेगम। मुझे ये समय बहुत खारिश रहती है और एक तकरीबन 4-5 साल से हो गए, इसका इस्तिखारा कर दे और रूहानी इलाज बता दे। जी इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। जी, मेरा मसला ये है कि 6-7 साल से मेरे जोड़ों में बड़ी दर्द रहती है, कमर में, शोल्डर्स में, कमर में बहुत ज्यादा रहती है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उम्र मेरी अभी सिर्फ 42 साल है तकरीबन, और मेरा नाम है नवीद अमीन डार और वालदा का नाम है नसीम अख्तर। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। नवीद भाई आपको बताते हैं, तो इस्तिखारे के हवाले से भी कॉल से आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। रूहानी इलाज आप इरशाद फरमाएं। बैरून मुल्क के लिए बता रहे हैं कि इन्होंने कागजात जमा करवाए थे लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा, तो कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि इनका मसला हल हो जाए। उसके लिए या समीओ या समीओ या समीओ अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 100 बार या समीओ पढ़ें रोज़ाना, और इसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी ये बरकत है कि जो मांगेगा वो पाएगा। तो आप भी अपने इस मसले के हल के लिए दुआ फरमाएं। सही। अच्छा, इसी तरह रावलपिंडी से शब्बीर भाई की कौल थी, जिस्म पर बहुत ज़्यादा खारिश इनकी हो चुकी है, तो बता रहे कि 5 साल का अरसा हो चुका है, खारिश जा नहीं रही है इनकी। इसके लिए ये कि रोज़ाना रात को सोते वक्त 111 बार या सलामू, सही, या सलामू पढ़कर अपने ऊपर दम करें और पानी पर दम करके पिएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मर्ज़ से शिफा के लिए शिफा हासिल होगी। अच्छा, इसी तरह इस्तिखारे के हवाले से भी कॉल्स थी हमारे। जी 6-7 साल हो चुके हैं, जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा नवीद भाई को, इस्तिखारे का इन्होंने बीमारी का इशारा आ रहा है इनके साथ। अच्छा। तो इनके लिए अमल ये है, जोड़ों में जिसको जिस्म में दर्द तकलीफ रहती हो, जिस जगह दर्द है, या मुगनी या मुगनी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या मुगनी, ये 1 मरतबा पढ़ना है, फिर दोनों हथेलियों पे दम करके ये उस मुकाम पर फेर लें कि जहाँ पर इनको दर्द है। अच्छा, बताओ 6-7 साल का अरसा हो चुका है। जी जी जी।
طویل عرصہ ہے۔ جی بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور جتنے بھی وظائف بیان کیے گئے مدنی چینل کے ناظرین کوشش کریں کہ تلفظ کی درستی کے ساتھ ان وظائف کو اپنے معمولات میں ہم شامل کریں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ فائدہ ظاہر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس روحانی علاج پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا تو وہ درست نہیں پڑھ پاتے، یا تلفظ اس کا درست نہیں ہو پاتا، یا بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھتے، یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہم دعائیں پڑھیں، وظائف پڑھیں، صورتیں پڑھیں، تو تلفظ کی درستی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، تو اس میں داخلہ لیں، تلفظ درست کریں، قرآن پاک درست کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، آمین یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناچاقیاں دور فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا